عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان رواه البخاري ومسلم۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں جمعے والے دن، ہمیشہ نہیں کبھی کبھی، فجر کی نماز میں جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم تنزیل، جس کو سورۃ السجدہ کہتے ہیں، جب مطلقاً سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان، یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل تلاوت فرماتے تھے، وفی الثانیۃ هل اتی علی الانسان، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں اور سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں۔ جو عرب میں نسخے چھپتے ہیں اس میں سورۃ الانسان لکھا ہے، ہمارے ہند و پاک کے جو نسخے ہوتے ہیں سورۃ الدہر لکھا جاتا ہے۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جیسے آج ہم نے تلاوت کی دونوں رکعتوں میں، تو یہ مسنون عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سنت زندگی اللہ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے۔ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ قراءت میں ہو، نماز میں تلاوت میں ہو، یا کسی بھی زندگی گزارنے کے حوالے سے ہو، کھانے کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، آپ دیکھیں کام تو کرنا ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے عادت اور ایک ہے عبادت۔ ایک ہے عادت اور ایک ہے عادت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے روزمرہ کے کام، جو کام ہم نے ہر حال میں کرنے ہیں، تو ہماری طبی فطری زندگی ہے، کھانا انسان نے کھانا ہے، پانی پینا ہے، سونا ہے، طبی ضرورت کے لیے بیت الخلاء جانا ہے، اور اس طرح کے بہت کام ہیں جو روز مرہ کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں، ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے، اس کو کہتے ہیں عادت، اور ایک ہے عبادت۔ اب اس روز مرہ کی زندگی میں ہونے والے کاموں کو سنت کے مطابق ادا کریں، پوری زندگی عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ سکھایا ہے۔ اپنی عادتوں کو سنت کے مطابق کر لو۔ ایک آدمی رات کو سوتا ہے، اب سوتے وقت اپنے سونے کا آغاز، اگر کوئی عذر مجبوری نہ ہو، ایک تو خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف ہو، بیمار ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، وہ دائیں کروٹ پہ نہیں سو سکتا، وہ تو عذر ہو گیا نا، مجبوری ہے، وہ تو اسلام میں بھی معتبر ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، دائیں کروٹ پہ سو سکتا ہے، آغاز دائیں کروٹ سے کر لے، تھوڑی دیر کے لیے یوں آغاز کر لے، پھر اس کے بعد کروٹ بدلتا رہے۔ ظاہر بات ہے ایک حالت میں انسان نہیں سو سکتا کروٹ، لیکن کم از کم آغاز کر لے، آغاز کر لے دائیں کروٹ سے، اور دعا پڑھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ دیکھو مختصر سی دعا ہے، اب یاد کرنے میں اگر اب جب تک ماحول نہیں بنائیں گے، جب تک اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، تو پھر یہ چیزیں کیسے یاد ہوں گی؟ خود بخود تو نہیں ہوتی، اور اثر بھی ماحول کا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں میں گھر پہ بیٹھ کے یاد کر لوں، میں چلتے پھرتے یاد، ٹھیک ہے یاد ہو جاتی ہے، لیکن جو وہ عملی تقویت ملتی ہے نا، وہ ماحول سے ملتی ہے، صحبت سے، ماحول میں بیٹھنے سے، کام کرنے کا طریقہ، ہمت، جذبہ، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دائیں کروٹ سے آغاز کر کے سونے کی یہ دعا پڑھ لیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ اس لیے کہ نیند بھی یہ موت کی ایک جھلک ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر صبح اٹھے
تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ دیکھو دو چھوٹی دعائیں، رات کو دعا پڑھ لی، صبح دعا پڑھ لی، دائیں کروٹ سے آغاز کر، اب پوری رات یہ سوتا رہا، 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے، جب تک وہ سوتا ہے، اس رات کے اس پورے سونے کو اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ اتنا بہترین عمل ہے۔ کھانا کھاتا ہے انسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھو، اگر بھول جائے درمیان میں یاد آ جائے، کسی آخر میں یاد آ جائے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، جس اللہ نے اس کھانے کے شروع میں برکت ڈالی وہ آخر میں بھی برکت ڈال سکتا ہے۔ اور پھر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک تو رزق کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ ہمارا بڑا المیہ مسلمانوں کے معاشرے کا یہ ہے، وہ دیکھنے میں آتا ہے اجتماعی تقریبات میں، شادیوں میں، کھانوں میں، ہم دیکھتے ہیں بہت بے ڈھنگے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ میں اتنا ڈال دیتے ہیں، رزق کو ضائع کر دیتے ہیں، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اس پہلو سے، اتنا رزق کا احترام فرماتے تھے، اتنا عزت سے رزق کو استعمال کرتے تھے۔ فرمایا جو شخص پلیٹ صاف کرے، پلیٹ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اپنے ساتھ ایک خالی پلیٹ لے لے، شادی کے موقع پر چونکہ رش ہوتا ہے، خالی پلیٹ اپنے پاس رکھ لے، ہڈیاں وغیرہ اس میں ڈالے، ایک چمچ لے لے، اگر زیادہ ہے اس میں ڈال دے، ضائع نہ ہو، تاکہ رزق ضائع نہ ہو۔ اپنے گھروں میں عادت ڈالے، بچوں کی عادت ڈالے، خواتین کو یہ سمجھائے کہ اپنی پلیٹیں صاف کریں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تعلیم کا باقاعدہ، تعلیم میں جتنے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں، مرد خواتین، ان کی تقریباً اب مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم تو تاکید بھی بہت کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور جتنا دیکھا گیا لوگ کرتے بھی ہیں۔ جو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ پلیٹ صاف کرتے ہیں، عادت ہے ہمارے گھر میں، الحمدللہ بچوں کی عادت ہے، پلیٹ صاف کرتے ہیں، ایک عادت بنی ہوئی۔ جب ایک چیز عادت بن جاتی ہے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ تو رزق کو اب کھا لیا، اسی طریقے سے جو دانا نیچے کرے، صاف ستھرا کھانے کے قابل ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اس کو اٹھا کے کھاؤ، ضائع مت کرو۔ چاول کا دانا نیچے گرا، روٹی کا ٹکڑا جو کھانے کے قابل ہے اس کو اٹھاؤ، نہیں تو وہاں پلیٹ میں الگ ڈالو، ہڈیاں وہاں ڈالو، تو اس کو کھاؤ۔ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ یہاں تک بتایا کہ ایک انسان اپنی طبی ضرورت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے، طبی ضرورت پوری کرتا ہے، اچھا داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور فارغ ہونے کے بعد غفرانک، یہ بھی ثابت ہے غفرانک، اتنی دعا۔ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وآذانی، یہ بھی ثابت ہے، دعا پڑھ لی، اور اس پورے اپنی طبی ضرورت پوری کی، اللہ اس کو بھی عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ کھانا کھایا، فرمایا جس نے سنت کے مطابق کھانا کھایا اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اس کے، صغیرہ گناہ سارے معاف۔ صغیرہ گناہ ایسی چیز ہے نا جو غیر شعوری طور پر ہو رہے ہوتے ہیں، غیر شعوری طور پر گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، غلط سوچنا، غیبت، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ہم سے، وہ سارے اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں۔ تو سنت زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی معاملے میں، معاشرت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں، جمعے کے دن امام صاحب بھی تلاوت فرماتے ہیں، ہم بھی اس کو تلاوت کرتے ہیں بہت ساری جگہوں میں، حرمین میں بھی آپ دیکھتے ہیں، حرمین میں، مکہ مدینہ میں یا عرب میں مسجدوں میں زیادہ تر جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ 21ویں پارے میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر 29ویں پارے میں، یہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔